بات چیت بیسل میتھیوز وغیرہ کے ساتھ۔ جناب میتھیوز کی دلچسپی اس بات کو جاننے میں تھی کہ کیا گاندھی جی کوئی روحانی ریاضت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کس طرح کے مطالعے کو انہوں نے خاص طور پر معاون پایا ہے۔ گاندھی: یوگ کی ریاضتیں مجھے نہیں آتی۔ میں جو ریاضت کرتا ہوں وہ میں نے بچپن میں اپنی دادی سے سیکھی تھی۔ مجھے بھوت پریت سے ڈر لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتی تھی بھوت پریت نہیں ہوتے، لیکن اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو رام کا نام جپو۔ بچپن کے اس سبق نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسا سورج ہے جس کی شعاؤں نے سخت اندھیری گھٹاؤں میں میرے لمحات کو روشن کیا ہے۔ اس طرح کی تسلی عیسائی حضرت عیسیٰ اور مسلمان اللہ کے نام کا جاپ کر کے پا سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کا ایک ہی جیسا نتیجہ نکلتا ہے، اور ایسے واقعات میں ان کے نتائج بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ یہ ذکر صرف لبوں سے نہیں بلکہ دل سے ہو۔ جہاں تک ضمنی مطالعے کا سوال ہے، میں روزانہ بھگوت گیتا سے اسباق کا مستقل مزاجی سے مطالعہ کرتا ہوں، اور اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ روزانہ کچھ اسباق کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک ہفتے میں پوری گیتا پڑھ ڈالتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم ہندوستان کے مختلف صوفی سنتوں کے بھجن گاتے ہیں۔ ان میں ہم عیسائی عقیدے کے گیت بھی شامل کر لیتے ہیں۔ چونکہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہم قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سبھی مذاہب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تلسی داس کی لکھی رامائن کے مطالعے سے بھی مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ نیا عہد نامہ اور قرآن کے پڑھنے سے بھی مجھے سکون ملتا ہے۔ انہیں بھی تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ وہ میرے لیے بھگوت گیتا کی طرح اہم ہے، گرچہ ان کی ہر بات، مثلاً پال کے مذہبی کرداروں کی ہر بات مجھے اپیل نہیں کرتی۔ تلسی داس کی بھی ہر بات مجھے اپیل نہیں کرتی۔ گیتا ایسی خالص مقدس کتاب ہے جس میں کوئی نقص نہیں۔ وہ تو ایشور کی طرف روح کے سفر کی داستان ہے، اس لیے اس میں انتخاب کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میتھیوز: آپ حقیقتاً پروٹسٹنٹ ہیں؟ گاندھی: مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں۔ جناب ہاج مجھے پریسبیٹیرین کہیں گے۔ میتھیوز: حقیقی سچائی کے ثبوت کے لیے اسباب آپ کو کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ گاندھی: وہ یہاں ہے، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ہر مذہبی کتاب کے لیے ہی نہیں، گیتا کے لیے بھی میں اپنی فراست اور بصیرت کا استعمال کرتا ہوں۔ مذہبی کتاب کے کسی بھی حکم کو میں اپنی عقل پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو مانتا ہوں کہ خاص مذہبی کتابیں الہامی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ دو ذرائع سے ہو کر آتی ہیں۔ پہلے تو وہ کسی پیغمبر یعنی آدمی کے توسط سے آتی ہیں، پھر مفسرین کی تفسیروں اور تشریحوں سے گزرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو سیدھا خدا سے آتا ہو۔ ایک ہی باپ کی میتھیوز ایک تشریح اور جان دوسری تشریح کر سکتے ہیں۔ خدائی علوم میں یقین رکھتے ہوئے بھی میں اپنی عقل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مفہوم برقرار رہتا ہے۔ لیکن آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، اپنے عقیدے میں کچھ ایسی بھی چیزیں شامل ہیں جن کا منطقی کوئی استدلال نہیں، جیسے کہ خدا کے وجود کے بارے میں مجھے کسی طرح کا بھی منطقی استدلال اپنے عقیدے سے متزلزل نہیں کر سکتا۔ اور اس بچی کی طرح جو ہر طرح کی بات کے بعد بھی یہی کہتی رہی، پھر بھی ہم ساتھ ہیں، میں بھی کسی عقل مند ترین آدمی سے مباحثے میں شکست کھانے کے بعد بھی بار بار یہ کہنا چاہوں گا کہ ایشور کا وجود ہے۔ ایم سی راجا کو انٹرویو: خالص ہندو عقیدے کے حساب سے برہمن، چونٹی، ہاتھی اور کتے کا گوشت کھانے والا سبھی کا ایک درجہ ہے، اور چونکہ ہمارا فلسفی اتنی اونچی ذہنیت اور مرتبے کا ہے، اور چونکہ اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، اس لیے وہ فلسفہ ہمارے درمیان بدبو پیدا کرنے لگا ہے۔ ہندو مذہب محض انسانوں سے ہی نہیں، ہر ذی جان سے بھائی چارگی کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جسے سمجھنے میں ہی دماغ چکرانے لگتا ہے، لیکن اسے اس مقام تک اونچا اٹھانا ہی پڑے گا۔ انسانوں اور انسانوں کے درمیان ایک حقیقی رابطہ قائم کر کے ہی ہم انسان اور کائنات کے درمیان مساویانہ رابطہ استوار کر سکیں گے۔ اس دن کے طلوع ہوتے ہی ہماری زمین پر امن، مساوات اور خلوص کی حکومت قائم ہو سکے گی۔ کوئلون میں تقریر: اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہندو مذہب کی اساس کیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ان ہزاروں سنتوں اور مہاتماؤں نے تحریک حاصل کی، جس کا تاریخ میں ذکر ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس نے دنیا کو اتنے زیادہ دانشور دیے؟ ہندو مذہب میں کیا ہے کہ اس کے ماننے والے صدیوں سے اس پر مر مٹنے کو تیار رہے ہیں؟ کیا اس میں چھوا چھوت کو دیکھ کر بھی وہ اس پر جان دیتے رہے؟ چھوا چھوت کی مخالفت میں چلائی جا رہی تحریک کے دوران ہزاروں کارکنوں نے مجھ سے ہندو مذہب کی اساس کے بارے میں جاننا چاہا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اسلام کی طرح کوئی کلمہ ہے، اور جس طرح بائبل میں سینٹ جان میں 3 سے 16 سبق تک عیسائی مذہب کی اساس کا تذکرہ ہوا ہے، اس طرح کی بھی کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں جو غور و فکر کرنے اور دنیا داری میں لگے اور نہ لگے دونوں طرح کے ہندوؤں کو مطمئن کر سکے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اور ان کا کہنا بے بنیاد بھی نہیں ہے، کہ گایتری منتر ایسا ہی ہے۔ میں نے گایتری منتر کے مطلب کو سمجھ کر شاید ہزاروں بار اس کا جاپ کیا ہے، لیکن مجھے اب بھی لگتا ہے کہ وہ منتر میری روحانی تشنگی کو بجھا نہیں سکا ہے۔ پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ کئی سالوں سے میں بھگوت گیتا کا بھکت ہوں، اور میں نے کہا ہے کہ اس سے اپنے مسائل کا حل میں دریافت کرتا رہا ہوں، اور شک و شبہات کے ہر مرحلے میں یہ میرے لیے معاون اور رہبر رہی ہے۔ مجھے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں پڑتا جب اس نے مجھے نا امید کیا ہو، لیکن یہ ایسی کتاب نہیں ہے جسے میں اپنے سامع کے سامنے اسے اختیار کرنے کے لیے رکھ سکوں۔ عقیدت مند گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنے اور غور و فکر کے بعد ہی اس سے معرفت حاصل کرنے کی روحانی غذا ہمیں مل سکتی ہے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے جس میں نے ہندو مذہب کی سبھی بنیادی باتوں کا اتحاد مانا ہے۔ وہی دعا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایشو پنشد کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ کئی سال پہلے میں نے اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا۔ یرودا جیل میں نے اسے زبانی یاد کر لیا، لیکن اس وقت تک میں اس کا ایسا گرویدہ نہیں ہوا تھا جس طرح کے پچھلے کچھ مہینوں سے ہو گیا ہوں۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اگر سارے اپنشد اور دوسری سب مذہبی کتابیں اچانک ختم ہو جائیں اور صرف ایشوپنشد کا پہلا شلوک ہندوؤں کو یاد رہے تو تب بھی ہندو مذہب ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ منتر 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اس طرح ہے: دنیا میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں سب سے اس قادر اعلیٰ کی قدرت ظاہر ہے۔ پھر دوسرے اور تیسرے حصے کے مطلب کو 2 حصوں میں بانٹ کر اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں: اسے چھوڑ دو اور اس سے لطف حاصل کرو۔ اس کا دوسرا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے: وہ تمہیں جو کچھ دے اسے استعمال کرو۔ اس ترجمے کے حساب سے بھی اس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا آخری اور سب سے اہم حصہ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ملکیت و جائیداد کو حسد کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اس قدیم اپنشد کے باقی سارے منتر پہلے منتر کی تفصیل و تشریح ہی ہیں، یا یوں کہیے کہ سب میں پہلے سبق کی تشریح اور وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب میں اس منتر کو گیتا کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر یا اس کے پس منظر میں گیتا کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ گیتا بھی اسی منتر کی تفسیر ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ منتر سوشلسٹوں، کمیونسٹوں، مادہ پرستوں اور معاشیات کے ماہرین غرض سب کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ جو لوگ ہندو مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں ان سے بھی میں ببانگ دہل کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ شلوک ان کے مسائل کا بھی حل پیش کرتا ہے۔ اور اگر یہ بات صحیح ہے جیسا کہ میرا عقیدہ ہے تو پھر آپ کو ہندو مذہب کی ایسی کسی چیز کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے جو اس منتر کے خلاف ہو۔ ایک عام آدمی اس سے زیادہ اور کیا جاننا چاہے گا کہ ایشور ایک ہی ہے جو ہر ذی جان کا خالق ہے، ان کو حرکت دینے والا ہے، جو قادر مطلق ہے اور ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اس منتر کے 3 حصے براہ راست پہلے حصے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق اپنی ہر تخلیق میں جلوہ گر ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ آپ ایسی کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے جو اس کی عطا کردہ نہ ہو، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ہر فرد کا خالق ہے تو یہ اظہر من الشمس ہے کہ آپ کسی کی بھی جائیداد کو حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس کی لاکھوں تخلیقات میں سے ایک ہیں تو سب کچھ اس کے قدموں پر قربان کرنا آپ کا فریضہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا یہ جذبہ صرف مادی چیزوں کی قربانی نہیں ہے بلکہ دوسرے یا نئے جنم کی تمثیل بھی ہے۔ یہ کم علمی میں نہیں بلکہ غور فکر سے کیا ہوا کام ہوتا ہے، اس لیے یہ نیا جنم ہی ہوتا ہے۔ چونکہ ہر جسم رکھنے والے کو غذا، پانی اور کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اسے جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ خدا سے ہی مانگتا ہے، اور یہ سب اسے اپنی قربانی کے عوض انعام کے طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اتنا حاصل نہ ہو، اس لیے اس منتر کے آخر میں ایک خاص جملہ جوڑ دیا گیا ہے کہ کسی کی جائیداد کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ اس جملے کو اپنی زندگی میں اتارتے ہی آپ دنیا کے سبھی جانداروں کے ساتھ امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے والے سمجھدار عالمی شہری بن جاتے ہیں۔ یہ سبق اس دنیا اور عقبہ کی اونچی سے اونچی خواہشات کو مٹا دیتا ہے۔ ہری پاد میں تقریر۔ پچھلی رات کوئلون کے جلسہ عام میں نے ہندو مذہب کی تعلیمات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس جلسے میں بھی اسی کے متعلق کچھ بتانے میں آپ کے چند منٹ لوں گا۔
उस जलसे में मैंने ये कहने की जसारत की थी कि ऐशोपनिषद के पहले मंत्र में हिंदू मजहब की असास मुजमिर है। श्लोक संस्कृत में है जिसका मतलब सिर्फ इतना है, दुनिया में छोटा बड़ा जो कुछ भी है उन सब में, यहाँ तक के छोटे से छोटे जर्रे में खुदा की निशानियां मौजूद हैं। खुदा जिसे हम खालिक और कादिर मुतलक की हैसियत से तस्लीम करते हैं। ईश का मतलब है राजा या हुकूमत करने वाला। जो खालिक है वो अपने आप हुकूमत करने वाला बन ही जाता है। इस श्लोक के खालिक ऋषि ने ईश्वर के लिए हुकूमत करने वाले के अलावा और किसी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए हकीकतन किसी भी चीज को उसकी हुकूमत के दायरे कार से बाहर नहीं रहने दिया। उसका कहना है कि हम जो कुछ भी देखते हैं सब में वो जलवागर है, और इसी तसव्वुर से इस मंत्र के बकिया अज्जा जुड़े हुए हैं। उनमें वो कहता है सब कुछ छोड़ दो, यानी इस छोटी सी जमीन पर जो कुछ है उसकी ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में जो कुछ भी है उन सारी चीजों से अलग हो जाओ। वो हमें सभी चीजों से अलहदगी इख्तियार करने को इसलिए कहता है कि हम सब लोग हकीकत में हकीर जर्रों की तरह हैं, कि अगर हम लोग किसी चीज की मिल्कियत हासिल करने की बात करते हैं तो वो मज़का खेज होगी। इसके बाद वो ऋषि कहता है इस अलहदगी का इनाम है भन जी था, यानी तुम्हें जिस चीज की जरूरत है सिर्फ उसका इस्तेमाल करो। लेकिन इस लफ्ज का एक खास मतलब भी है। हालांकि आप इसका मतलब इस्तेमाल या खाना वगैरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन खास मतलब यह है जितना आपकी जिंदगी और तरक्की के लिए जरूरी हो उससे ज्यादा कुछ ना निकालें। इसलिए इस इस्तेमाल पर दो तरह की हदें लगी हुई हैं। एक तो है अलहदगी, या भागवत के अल्फाज में कहें तो कृष्ण में अपने को जम करना। भागवत मजहब के हर मुकल्लिद को अपने सारे ख्यालात, बोली और अपना हर अमल ईश्वर को सौंपने का हुक्म है, और किसी भी दिन जब तक उसने ये सौंपने का काम न कर लिया हो उस वक्त तक उसे किसी भी चीज को छूने, यहां तक कि थोड़ा सा पानी भी पीने का हक नहीं है। जब उसने ये कुर्बानी और सुपुर्दगी खुदाबंदी का काम कर लिया हो तो उसे बतौर इनाम उसी हद तक ग़िज़ा, पानी, कपड़े और मकान के इस्तेमाल का हक हासिल हो जाता है जिस हद तक ये चीज़ें उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। आप इसका मतलब चाहे ये लगाएं कि इस्तेमाल उस कुर्बानी का इनाम है, या ये लगाएं कि कुर्बानी इस्तेमाल की शर्त है। इससे सदाकत पर कोई असर नहीं पड़ता कि कुर्बानी खुद हमारे वजूद के लिए, हमारी रूह के लिए एक अहम ज़रूरत है, और इस मंत्र में बताई गई ये शर्त शायद काफ़ी ना हो। इसीलिए ऋषि उसके बाद फौरन ही कहता है किसी की जायदाद को लालच या हसद की निगाह से मत देखो। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि दुनिया के सभी फलसफे या मजाहिब इसी मंत्र में पोशीदा हैं, और जो कुछ मजहब के खिलाफ है उसमें उन सब बातों की ही मुमानियत की गई है। मजहबी किताबों की तशरीह के कायदे के मुताबिक जो कुछ श्लोकों के खिलाफ है, और ऐशोपनिषद एक श्लोक ही है, वो सब छोड़ देने के काबिल है। अब मैं इस मंत्र को जहन में रखकर इस बात पर गौर करना चाहूंगा कि हुकूमत के जरिए किए गए ऐलान के मुताबिक खुद हमारी हालत क्या है। इसका सबब यह है कि कायनात में जो कुछ भी है उन सब में उसका नूर जलवागर है। दूसरे लफ्जों में अगर बिरहमन और भंगी, पंडित और मेहतर वगैरह सभी जातों में वो मौजूद है तो इस मंत्र के मुताबिक न कोई ऊंचा है और न नीचा, बल्कि सब बराबर हैं, क्योंकि सब एक ही खुदा की तख्लीक हैं। और किसी फलसफे या मजहब का कोई ऐसा उसूल नहीं जिसका किरदार सिर्फ बिरहमन या छत्रियों को ही माना जाए, बल्कि इसके जरिए एक सनातन सच की जानकारी होती है जिसमें किसी कमी या इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए खुद महाराजा या महारानी त्रावणकोर किसी भी शख्स से एक जू के बराबर भी ऊंचे नहीं हैं। हम सब उस खालिक कुल की औलाद हैं और उसी के बंदे हैं। अगरचे महाराजा साहब बराबर के लोगों के दरमियान हिफ्ज मरातिब में सबसे पहले हैं, और वो हैं भी तो अपनी हुकूमत की वजह से नहीं बल्कि सबसे बड़े खादिम होने की वजह से हैं। इसलिए ये बात कितनी काबिल तारीफ है कि त्रावणकोर का हर महाराजा पदना फबास कहलाता है। ये एक ऐसा खिताब है जिस पर फख्र किया जा सकता है। जिन्होंने त्रावणकोर के महाराजा को यह खिताब दिया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए जब मैंने कहा कि एक मामूली शख्स और महाराजा के दरमियान कोई फर्क नहीं है, तो हकीकत में खुद महाराजा और महारानी ने जिस सच को कबूल किया है उसे ही आपके सामने रखा है। और अगर ये बात सही है तो कोई भी अपने को किसी दूसरे शख्स से आला समझने की जसारत कैसे कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये मंत्र ठीक है और इसके बावजूद कोई ऐसा मानता है कि जिन्हें मुंदरजा फहरिस्त जाते कहते हैं उनके दाखिल होने से मंदिर नापाक हो जाता है, तो ऐसे शख्स को मैं सख्त गुनहगार मानता हूं। इस ऐलान ने मंदिरों को पाक किया है, उन पर लगे दाग को धो दिया है। मैं चाहूंगा कि इस मंत्र को सभी औरत, मर्द और बच्चे दिल से याद करें
اور اگر اسی میں، جیسا کہ میرا خیال ہے، ہندو مذہب کا اساسی فلسفہ پوشیدہ ہے، تو اسے سبھی مندروں کے خاص دروازوں پر کندہ کرا دینا چاہیے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم مندروں میں کسی کے داخلے پر پابندی لگائیں گے تو قدم قدم پر اس مندر کو جھٹلانا ہوگا؟ اس لیے اگر آپ اس اعلان کے مطابق اپنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایماندار اور اپنے خالق کے وفادار رہنا چاہتے ہیں، تو اس اعلان نامے پر لفظاً بھی اور مانن بھی عمل کر کے دکھائیں۔ میں تو اسے اتنی عظیم روحانی منزل سمجھتا ہوں کہ اس سے منکروں کے دلوں سے ساری نفی دور ہو جانی چاہیے۔ ہندو مذہب کو شک و شبے کی نظر سے دیکھنے والوں کے سارے شبہات دور ہو جانے چاہیے۔ اگر اسے ٹھیک ٹھیک سمجھا جائے تو اس سے اپنے آپ کو منکر کہنے والے سبھی کم علم لوگوں کا وسوسہ بھی دور ہو جانا چاہیے۔ اس اعلان کی تاریخ سے تراونکور کے مندر، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ خدا کا مسکن نہیں ہے، حقیقتاً خدا کا مسکن بن جائیں گے، کیونکہ جن لوگوں سے چھوا چھوت برتی جاتی تھی ان میں سے اب کسی کے لیے بھی مندروں میں داخلے پر پابندی نہیں رہ گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور خدا سے یہی میری دعا ہے کہ تراونکور میں ایسا کوئی بھی مرد یا عورت دیکھنے کو نہ ملے جو صرف اس وجہ سے مندروں میں نہ جائے کہ اس کے دروازے اب ان لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں جنہیں وہ سماج سے باہر کے لوگ سمجھتا رہا ہے۔ کوٹیم کے عام جلسے میں خطاب۔ میں ہندو مذہب کی بنیادی باتیں سمجھتا ہوں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں نے ان کے سامنے ایشوپنشد کا ایک سیدھا سادہ منتر رکھا ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اپنشد ویدوں کی طرح ہی مقدس مانے جاتے ہیں۔ ایشوپنشد انہی میں سے ایک ہے۔ اس کے پہلے ہی منتر کا مطلب ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں خدا جلوہ گر ہے۔ اس منتر میں خدا کو کائنات کا خالق بھی رب العالمین مانا گیا ہے۔ اس منتر کے لکھنے والے رشی کو صرف اتنا ہی کہہ کر تسلی نہیں ہوئی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کا وجود ہے، اس لیے اس نے کہا خدا ہر جگہ موجود ہے، اور یہاں کی کسی بھی چیز پر، یہاں تک کہ تمہارے اپنے جسم پر بھی تمہارا حق نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے خدا ان سب کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہندو کہنے والے کو نئی زندگی، یا عیسائیوں کے الفاظ میں نیا جنم حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو خدا کو سونپنا یا ان کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور اس کے انعام کے طور پر خدا غذا، کپڑا، رہائش وغیرہ قسم کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ اس لیے زندگی میں ضروری اشیاء کے استعمال کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں خدا کے سپرد کر دیا جائے، اور یہ سپردگی روز کرنی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرفریب دنیا میں ہم زندگی کی یہ سب سے اہم بات بھول جائیں۔ یہ سب کہہ چکنے کے بعد اس منتر کا خالق رشی آگے کہتا ہے، کسی کی جائیداد کو لالچ اور حسد کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹے سے منتر میں جو صداقت چھپی ہوئی ہے وہ ہر انسان کی اس فانی اور لافانی زندگی کی اونچی سے اونچی خواہشوں کی تکمیل کر سکتی ہے۔ دنیا کی مذہبی کتابوں میں صداقت کی جستجو کرتے ہوئے مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی جو اس منتر میں اضافے کا باعث ہو۔ مذہبی کتابوں کا جو تھوڑا بہت مطالعہ میں نے کیا ہے، اور میں یہ قبول کرتا ہوں کہ میرا مطالعہ بہت ناقص ہے، اس پر نگاہ ڈالتے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سبھی مذہبی کتابوں میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ سب اسی منتر سے نکلی ہیں۔ اگر عالمی بھائی چارگی صرف دنیا بھر کے انسانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ ہر ذی جان چیز کی بھائی چارگی کا درس لینا ہو تو مجھے وہ اس منتر سے مل جاتا ہے۔ اگر خدا یا اس دنیا کے خالق یا ہم اسے جو بھی نام دیں میں ہمیں اٹوٹ عقیدت چاہیے تو وہ مجھے اس منتر میں ملتا ہے۔ خدا کی ذات سے مکمل وابستگی اور اپنی ساری ضرورتوں کے لیے اسی پر منحصر رہنے کے تصور کی جھلک دیکھنی ہو تو میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے اس منتر میں اس کی بھی جھلک مل جاتی ہے، چونکہ خدا ہمارے آپ کے روئیں روئیں میں، کائنات کے ذرے ذرے میں اور ہر ایک آتی جاتی سانس میں موجود ہے۔ اس لیے اس سے میں دنیا کے ہر ذی جان کے لیے مساوات کا سبق حاصل کرتا ہوں۔ اس سے ان سبھی لوگوں کی خواہشات کی بھی تکمیل ہونی چاہیے جو فکر کی سطح پر برابری کے قائل ہیں۔ یہ منتر مجھے بتاتا ہے کہ جو چیز خدا کی ہے اسے اپنی مان کر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اور اگر میری زندگی اور اس منتر پر یقین رکھنے والے سبھی لوگوں کی زندگی عبودیت میں گزرتی ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی دوسری زندگیوں کی خدمت کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ یہ میری عقیدت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے کو ہندو کہنے والے سبھی لوگوں کی یہی عقیدت ہونی چاہیے۔ میں اپنے مسلمان اور عیسائی بھائیوں سے بھی یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کو الٹ کر دیکھیں گے تو ان میں انہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تراونکور کے ہندوؤں کو اس منتر میں پوشیدہ اعلیٰ مقاصد کو زندگی میں ڈھالنے کے لیے سبھی لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی یا کچھ اور، تعاون دیں۔ میں آپ سے یہ بات چھپانا نہیں چاہتا
کہ ہندو مذہب کے نام پر پھیلی خرافاتوں سے میں لا علم نہیں ہوں اور مجھے اس سے قلق بھی ہے۔ چور کو چور کہنے میں مجھے کوئی ہچک نہیں ہے۔ چھوا چھوت کو سب سے بڑا بدعقیدگی کا معاملہ بتانے میں نے کوئی آر نہیں برتا، لیکن ان تمام ڈھکوسلوں کے باوجود میں ہندو ہی بنا ہوا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ میں ان ڈھکوسلوں کو ہندو مذہب کا جز نہیں سمجھتا۔ ہندو مذہب میں مقدس کتابوں کی تشریح کے جو قاعدے بتائے گئے ہیں، انہی سے میں نے سیکھا ہے کہ جو کچھ صداقت سے پرے ہے اسے میں بغیر کسی جھجک کے یہ مانتے ہوئے چھوڑ دوں کہ وہ ہندو مذہب کا جز نہیں ہے۔ یज्ञ دنیا یا عقبہ میں بغیر کسی غرض یا لالچ کے کی گئی خدمات کو یज्ञ کہیں گے۔ یہ خدمت چاہے ہاتھ پیر سے کی جائے یا صرف زبان سے یا دماغ سے، اس کا وسیع تر مفہوم لینا چاہیے۔ دوسروں کے فائدے سے مراد صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر ذی جان کا فائدہ لینا چاہیے۔ عدم تشدد کے نقطہ نظر سے نیز انسانیت کی خدمت کے نام پر دوسرے جانداروں کی قربانی کرنا یا انہیں ختم کرنا یज्ञ کی گنتی میں نہیں آ سکتا۔ وید وغیرہ میں گھوڑا اور گائے وغیرہ کی قربانی کا جو تذکرہ ملتا ہے اسے ہم غلط مانتے ہیں۔ اگر ان کا مفہوم جانوروں کی جان لینے سے لیں تو سچ اور عدم تشدد کے نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے اپنے اطمینان کے لیے مان لیا ہے۔ جو باتیں مذہب کے نام پر مشہور ہیں ان کا تاریخی مفہوم نکالنے کے چکر میں ہم نہیں پھنستے، لیکن تاریخی مفہوم کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم میں اس قسم کی صلاحیت کا فقدان ہے اور اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخی مفہوم سے جانوروں کا قتل اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی عدم تشدد کو اپنا مذہب قرار دینے کی وجہ سے ہمارے لیے دوسرے مفہوم کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ اس تعریف پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس کام سے زیادہ ذی جان کا معاملات میں فائدہ ہو، جسے زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی سے کر سکیں اور جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت ہو سکے، وہ مہا یज्ञ ہے، اچھا یज्ञ ہے۔ اس لیے کسی بھی خدمت کی غرض سے کسی اور کا نقصان کرنا یज्ञ نہیں ہے، اور یज्ञ کے لیے کیا گیا سارا کام غلطی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سبق بھگوت گیتا دیتی ہے اور میرا اپنا تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ ایسے یज्ञ کے بغیر یہ دنیا ایک منٹ بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے گیتا کے مصنف نے علم کی کچھ روشنی دوسرے باب میں دکھا کر تیسرے باب میں اسے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ ہم یज्ঞ کو پیدائش سے ہی ساتھ لائے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمیں یہ جسم صرف دوسروں کی خدمت کے لیے ملا ہے، اور اس لیے یज्ঞ کیے بغیر جو کھاتا ہے وہ چوری کا کھاتا ہے۔ ایسی سخت بات گیتا کے مصنف نے کہہ ڈالی ہے۔ جو پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے سب کام یज्ঞ کی طرح ہوتے ہیں۔ یज्ঞ کے ساتھ پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ ہم پیدائش سے ہی قرضدار یا دیندار ہیں، اس لیے ہم دنیا کے ہمیشہ سے غلام ہیں، اور جیسے آقا غلام کو خدمت کے عوض کھانا کپڑا وغیرہ دیتا ہے، ویسے ہی اس دنیا کا مالک کام لینے کے لیے جو کھانا کپڑا وغیرہ دیتا ہے وہ ہمیں احسان مند ہو کر قبول کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں ملتا ہے اتنے کے ہم حقدار ہیں اور نہ ملنے پر مالک کو الزام بھی نہ دیں۔ یہ جسم اسی کا ہے، وہ چاہے رکھے یا نہ رکھے۔ یہ حالت افسوس کی نہیں ہے بلکہ رحم کے قابل ہے۔ اگر ہم اپنا مقام سمجھ لیں تو یہ فطری بات ہوگی، اور ہر شخص کو اپنے حقیقی مقام سے واقف ہونا چاہیے۔ ایسی ابدی مسرت کا تجربہ حقیقی عبودیت کے لیے ضروری ہے۔ اپنے لیے فکر مند نہ ہونا، سب کچھ پر مالک حقیقی کا اختیار سمجھنا، اس طرح کے احکامات ہر مذہب میں ملتے ہیں، لیکن اس مضمون سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دل کو صاف ستھرا کر کے خدمت کرنے سے اس کی ضرورت روزانہ محسوس ہوتی ہے، اور اسی سے اس کی طرف عقیدت بڑھتی ہے۔ جو اپنی غرض سے اوپر اٹھنے کو تیار ہی نہیں، اپنی فطرت کو سمجھنے کو تیار نہیں، اس کے لیے خدمت کا ہر راستہ مشکل ہے۔ اس کی خدمت میں بھی خود غرضی کی بو آتی رہے گی، لیکن ایسے خود غرض شخص دنیا میں کم ہی ہوں گے۔ کچھ نہ کچھ بے غرض کام ہم سب انجانے میں ہی کرتے رہتے ہیں۔ انہی چیزوں کو سوچ سمجھ کر کرنے سے دوسروں کی بے غرض خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر روز افزوں ترقی کرتا رہے گا۔ اسی کام میں ہمیں مسرت ملے گی اور دنیا کا بھلا بھی اسی سے ہوگا۔ پھر اس بے غرض خدمت کرنے کا کام زاہدوں اور عبادت گزاروں تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ سارے انسانوں کا سرمایہ ہو جائے گا۔ ایسا ہونے پر زندگی سے غرض ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ قربانی کا جذبہ لے لے گا۔ انسان قربانی کر کے ہی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ انسان اور جانوروں کی زندگی میں یہی فرق ہے۔ زندگی کی یہ معنویت زندگی کو خشک کر دیتی ہے، اس سے آرٹ کا فقدان ہو جاتا ہے، گھریلو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اس طرح کے الزامات عائد کر کے لوگ اس خیال کو ہی غلط سمجھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ایسا کہنا قربانی کی معنویت کو ختم کرنا ہے۔ قربانی کا مفہوم دنیا سے فرار حاصل کر کے جنگل کی راہ لینا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اصولوں میں قربانی کی اہمیت کو فروغ دینا ہے۔ ایک گھریلو زندگی قربانی سے بھرپور اور زندگی کے لوازمات سے گھری ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ موچی کا جوتا سینا، کسان کا کھیتی کرنا، تاجر کا تجارت کرنا اور نائی کا حجامت بنانا قربانی کے جذبے سے ہو سکتا ہے، یا اس میں خود غرضی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ جو یज्ঞ کا ماہر تجارت کرتا ہے وہ کروڑوں کی تجارت میں بھی لوگوں کی بہبودی کا خیال رکھے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، سٹے بازی کا جوخم نہیں اٹھائے گا، کروڑوں کی جائیداد رکھتے ہوئے بھی سادگی سے رہے گا، کروڑوں کماتے ہوئے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بجائے خود کروڑوں کا نقصان اٹھا لے گا۔ کوئی اس خیال سے نہ ہنسے کہ ایسا تجارت پیشہ صرف میرے تصور میں ہی بستا ہے۔ خوش قسمتی سے ایسے تجارت پیشہ مغرب اور مشرق دونوں میں ہی ہیں، چاہے کم ہی ہوں، لیکن ایک بھی زندہ مثال ملنے پر وہ صرف تصوراتی نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی ایک بے غرض خدمت کرنے والے درزی کو آپ نے باڑوان میں دیکھا ہی ہے، ایسے ایک نائی کو میں جانتا ہوں، اور ایسے ہی ایک جلاہے بنکر کو ہم لوگوں میں سے کون نہیں جانتا۔ ڈھونڈنے پر ہمیں سبھی پیشوں میں ایسے لوگ مل سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ایسے بے غرض کام کرنے والے اپنے پیشے سے روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا پیشہ صرف روزی کے لیے ہی نہیں اختیار کرتے ہیں، روزی ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ موتی لال پہلے بھی درزی کا دھندا کرتا تھا اور عرفان حاصل ہونے کے بعد بھی درزی بنا رہا۔ احساس بدل جانے سے اس کا پیشہ یज्ঞ بن گیا، اس میں پاکیزگی آ گئی اور دوسروں کے آرام کا خیال اولیت حاصل کر گیا۔ اسی وقت اس کی زندگی میں فن داخل ہو گیا۔ یज्ঞ سے بھری ہوئی زندگی اعلیٰ فنکاری ہے، سچی خوشی اسی میں ہے، اور خوشی کا فوارہ اسی سے بہتا ہے۔ اسے پی کر انسان سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ فوارے خشک ہوتے ہیں۔ یज्ঞ اگر بوجھ محسوس ہو تو وہ یज्ঞ نہیں ہے، جو بیگار ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ عیش کی آخری حد خاتمہ ہے۔ سچی قربانی کے ذریعے انسان ابدیت حاصل کرتا ہے۔ جذبات آزادانہ وجود نہیں رکھتے، جذبات تو عاری فطرت میں داخل ہیں۔ ایک شخص کو ڈراموں میں لطف آتا ہے تو دوسرے کو آسمان کے نظارے میں۔ جو چیز مذاق کے طور پر بچپن سے سکھائی جاتی ہے اور جسے مذاق عام کا تصور دیا جاتا ہے، اسے ہی مذاق کے مطابق مانتے ہیں۔ ایسی بھی مثال مل سکتی ہے، جو چیز کسی ذات کے لیے خوش ذوقی کا باعث ہو وہ دوسری ذات کے لیے بد ذوقی کی بات ہو سکتی ہے۔ یज्ঞ کرنے والے بہت سے خادم یہ مانتے ہیں کہ وہ بے غرض ہو کر خدمت کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں سے ضرورت کے مطابق اور بغیر ضرورت بھی لینے کا ہمیں پروانہ مل گیا ہے۔ جہاں کسی خدمت گزار شخص کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، وہ خادم نہ رہ کر سردار ہو جاتا ہے۔ خدمت میں اپنی سہولت کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ خدمت گزار کی سہولت کو دیکھنے والا خدا ہے، اسے ہی سہولت پیدا کرنی ہوگی تو کرے گا۔ یہ احساس رکھتے ہوئے خدمت گزار شخص کو چاہیے کہ جو کچھ آ جائے اس سب کو ہی نہ اپنا بیٹھے، ضرورت کے مطابق ہی لے، باقی کو چھوڑ دے۔ اپنی سہولت اور ضرورتوں کے پورا نہ ہونے پر بھی خاموش رہے، غصہ نہ کرے اور نہ ہی اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہونی چاہیے۔ یज्ञ کرنے والے کا انعام خدمت گزاری، ایک مزدوری، ایک یज्ञ یعنی قربانی ہی ہے، اسی میں اسے تسکین مل سکتی ہے۔ دوسروں کی خدمت میں بیگار نہیں کاٹی جاتی، اسے بعد کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اپنا کام تو کر لے لیکن دوسرے کا کام بغیر پیسے کے نہ کرے۔ اس خیال کو دل میں لانے والا یज्ঞ کا الف بے بھی نہیں جانتا۔ خدمت میں ہزاروں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اپنا سارا جذبہ اسی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، پہلے دوسرے کی پھر اپنی خدمت۔ مطلب یہ کہ خالص یज्ঞ کرنے والوں کے لیے اپنا کچھ نہیں ہے، اس نے اپنا سب کچھ بھگوان کرشن کو سونپ دیا ہے۔ ہندو مذہب نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہم جو دیکھتے ہیں وہ خالص ہندو مذہب نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ورنہ مجھے اس کی حمایت میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خود بولتا، جس طرح میں اگر مکمل طور پر پاک و صاف ہوتا تو مجھے آپ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خدا اپنی زبان سے نہیں بولتا، اور جس حد تک انسان خدا کے نزدیک آتا ہے اسی حد تک وہ ایشور بن جاتا ہے۔ ہندو مذہب مجھے سکھاتا ہے کہ میرا جسم تو میرے اندر بسنے والی روح کے لیے ایک قید خانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح مغربی ممالک میں لوگوں نے طبیعیات یعنی فزکس کے میدان میں حیرت ناک دریافتیں کی ہیں، اسی طرح ہندو مذہب نے مذہب، روحانیت اور الہیات کے میدان میں اور بھی زیادہ حیرت ناک دریافتیں کی ہیں۔
لیکن ہمارے پاس ان عظیم اور عرفہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ مغربی سائنس نے جو ترقی کی ہے اس سے ہم چکا چوند ہو گئے ہیں۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ خدا نے بہت دانش مندی سے ہندوستان کو اس سمت ترقی کرنے سے روک دیا ہے تاکہ وہ مادیت کی لہر کے لیے رکاوٹ بن کر اپنی خصوصی ذمہ داری نبھا سکے۔ ہندو مذہب میں ضرور کچھ ایسا ہے جس نے اسے اب تک زندہ رکھا ہے۔ اس نے بابل، شام، فارس اور مصر کی تہذیبوں کا زوال دیکھا ہے۔ اپنے چاروں طرف نظر ڈالیے، کہاں ہے روم اور کہاں ہے یونان؟ کیا آج آپ اس روم یا اٹلی کو کہیں دیکھ سکتے ہیں جس کا تذکرہ گیبن نے کیا تھا؟ یونان جائیے، عالمی شہرت یافتہ ایٹک کی تہذیب کہاں ہے؟ پھر ہندوستان میں آئیے، یہاں قدیم کندہ تحریروں کو دیکھیے، پھر اپنے چاروں طرف دیکھیے۔ آپ مجبور ہو کر کہیں گے، ہاں میں یہاں قدیم ہندوستان کو ابھی زندہ دیکھتا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ یہاں وہاں گوبر کے ڈھیر ہیں، لیکن ان کے نیچے انمول خزانے دبے پڑے ہیں، اور ان کے زندہ رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہندو مذہب نے اپنے سامنے جو مقصد رکھا تھا وہ مادی دنیا میں نہیں بلکہ روحانی کیفیت کی طرح مراجعت کرنے کا تھا۔ ہندو مذہب نے جو اثاثہ دیا ہے اس میں سے ایک عجیب و غریب اثاثہ گونگے جانداروں کے ساتھ انسانوں کی یکسانیت کا خیال ہے۔ میرے نظریے کے مطابق گائے کی پوجا ایک عظیم جذبہ ہے جس کی اور توسیع کی جا سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں تبدیلی مذہب سے اس کا غیر متاثر رہنا بھی میری نظر میں ایک قیمتی شے ہے جس کی تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے زندگی کو جیو۔ اب یہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ ہم زندگی کو زندگی کی طرح گزاریں اور پھر اس کے اثرات آنے والے ادوار کے لیے چھوڑ جائیں۔ اب اس نے جو عظیم شخصیتیں پیدا کی ہیں انہی کو لیجئے۔ آج کے نئے ناموں کو چھوڑ دیں تو بھی رامانج ہیں، چیتیہ ہیں، رام کرشن پرم ہنس ہیں، جنہوں نے ہندو مذہب پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ ہندو مذہب کسی بھی حالت میں ایک مردہ طاقت یا مردہ مذہب نہیں ہے۔ پھر آشرموں کی شکل میں اس نے ایک بیش بہا عطیہ دیا ہے۔ اس کے مقابلے کی کوئی چیز پوری دنیا میں نہیں ہے۔ کیتھولک عیسائیوں میں شادی نہ کرنے والے لوگوں کا ایک سلسلہ ہے جو اپنے یہاں کے برہمچاریوں جیسا ہے، لیکن یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، جبکہ ہندوستان میں ہر بچے کو پہلے آشرم سے گزرنا پڑتا ہے۔ کتنا شاندار یہ تصور تھا۔ آج ہماری آنکھیں گندی ہیں، خیالات اور بھی گندے ہیں، اور جسم تو سب سے زیادہ گندا ہے کیونکہ ہم ہندو مذہب کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک اور بھی چیز ہے جس کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہے۔ میکس ملر نے 40 سال قبل کہا تھا کہ یورپ والے دھیرے دھیرے اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی کا نظریہ خالص نظریہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ خیال خالص ہندو مذہب کا عطا کردہ ہے۔ آج مختلف ادوار میں تقسیم زندگی کا تصور، ورن آشرم مذہب اور ہندو مذہب کو اس کے ماننے والے ہی غلط ڈھنگ سے پیش کر رہے ہیں اور اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اس کا حل ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اصلاح کرنا ہے۔ ہم اپنے اندر خالص ہندوانہ جذبہ پیدا کریں اور پھر پوچھیں کہ وہ روح کی تسکین کرتے ہیں یا نہیں۔